کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج جناب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات بطور خاص ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ شب برات کی آمد ہے، اور شب برات وہ مبارک شب ہے کہ جس میں اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کی مثل یا اس سے زائد لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور یہ وہ مبارک رات آنے والی ہے کہ جس میں الحمدللہ عاشقان رسول بکثرت مساجد کی طرف اور نمازوں کی طرف، نوافل کی طرف، صلاۃ التسبیح کی طرف یہ اہتمام ہوتے ہیں، اور بیانات اور محافل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ سب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا ایک تیاری کرنی چاہیے ظاہری طور پر بھی اور عبادت کے طور پر بھی، اور اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد کہ جن کو اللہ پاک نے دین کی طرف، مذہب کی طرف رجحان دیا ہے، وہ بالخصوص 14ویں تاریخ شعبان المعظم کی اس کے دن کو، اور 15ویں شعبان کی جو رات ہے اور دن ہے، اسے بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش یہ کرتے ہیں۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 14 اور 15 تاریخ کو عبادت کرنے کے بعد بندہ مطمئن ہو جائے کہ اب باقی ایام کے اندر جو چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں وہ ان کو بجا نہ لائے۔ یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ان تاریخوں میں بالخصوص عبادت کرنے کا اہتمام کرنا یہ نفلی عبادات کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس میں اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس رات کو اہمیت بخشی ہے، جس دن کو خصوصیت عطا کی ہے، اس میں بندہ اللہ پاک کی عبادت کی طرف زیادہ رغبت کرے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ وہ ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ جس کا سانس سانس عبادت ہے، ان کا ایک ایک کلمہ عبادت ہے، ان کا لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ تو اب ان کا روزہ رکھنا، اس میں اہتمام کرنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، یہ بالخصوص ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جب ایسے ایام آئیں، ایسے دن آئیں، ایسی راتیں آئیں، تو اس میں ہم عبادت کی طرف اپنی رغبت لگائیں اور عبادت کرنے کی طرف اپنا ذوق و شوق بڑھائیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان نیک اعمال کی برکت سے اللہ جل شانہ باقی پورا سال بھی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق و شوق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ آپ اس رات عبادت کر کے مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے باقی سارا سال کچھ نہیں کرنا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس رات اچھی طریقے سے عبادت کریں، اور یہ عہد کریں اور اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ اب سارا سال اس رات کی برکت سے ہم نے اچھائیوں کے اندر اپنے وقت کو گزارنا ہے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارنا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو جو طریقہ کار اہل سنت میں رائج ہے، بڑا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ 14 کی اثر سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں
اعتکاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بھی اس کا کون کہے گا کہ اعتکاف کرنا جو ہے وہ بری بات ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے اللہ پاک کی عبادت کی جا رہی ہے، علم دین سکھایا جا رہا ہے، کوئی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتا، کوئی اس کو لازم نہیں سمجھتا، ایک اچھا کام ہے، اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں، اور نماز سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ ٹھیک، اس وقت میں نفل کہیں بھی مکروہ نہیں لکھے ہوئے، کوئی بھی اس کو لازم نہیں سمجھتا، بلکہ اسے نفل سمجھ کر ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیت بھی نفل ہی کی کرتا ہے، بالکل، وہ کوئی بھی اس کو لازم نہیں سمجھتا۔ تو ایک اچھے طریقے کے مطابق وہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا ہو رہی ہوتی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر علم دین کی محفل ہوتی ہے، مختلف مقامات پر بیانات ہوتے ہیں، ساری رات اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ان میں کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ برا ہے، نعوذ باللہ۔ سارے کے سارے اعمال خیر والے، بھلائی والے، ثواب دینے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں کہ کرنے والے اس کو لازم، فرض، واجب سمجھتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو یہ لوگ ایک مستحب نفلی کام ہی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے تو اچھا ہے، اور نہ کرنے والے پر کبھی بھی وہ الزام نہیں رکھتے۔ ہاں، جو اس کو ناجائز کہے گا، جو برا کہے گا، وہ برا کام کر رہا ہے، وہ ناجائز کام کر رہا ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ آج کل کچھ ایسا سننے میں آ جاتا ہے، لوگ بھی، ہمارے عام بولے والے مسلمان کبھی کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بات واضح طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ نوافل بھی ہیں، بزرگوں سے ثابت ہیں بھی نفلی طور پر، اور بزرگوں کے ایسے معمولات تھے، اور کوئی اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا، اس کے باوجود کچھ لوگ اس پہ تنقید کر کے لوگوں کو ان عبادات سے وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اسے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، ان کو لوگ، کچھ لوگ، کوئی ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے وسوسے ڈال کے روک رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک طبقہ، نوجوانوں کا طبقہ یا لڑکوں کا، بچوں کا، جو آتش بازی میں پڑے ہوئے ہیں، بجائے ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا زور ادھر لگا رہے ہیں اس سے ڈبل زور اس پہ لگانا چاہیے کہ یہ آتش بازی نہ کریں اور اس طرح لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ یہ دیکھیں، اہل سنت کا ایک خوبصورت منہج اور انداز ہے۔ یہ ہمارا مذہب مہذب ہے، اور اعتدال، صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو خیر والا ہے، جی، اور برائی والے کام کی ہم مذمت کر رہے ہیں۔ مذمت کریں، جی کہ بالکل، یعنی ہمارے علماء کتابیں لکھتے ہوئے آئے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی مذمت کی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلامی زندگی کے اندر اس کی مذمت کی، دیگر علماء نے مذمت کی، اسی طریقے، یعنی برا کہا اس کو کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ آتش بازی، امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ایک خوبصورت مزاج ہے کہ جو برائی ہے، آپ اس برائی کی مذمت کر کے اسے ختم کریں۔ بالکل، جو لوگ اچھائی کر رہے ہیں، آپ کیا، اب اگر آپ روک دیں گے ان چیزوں سے تو وہ کہاں جائیں گے؟ برائی کی طرف جائیں، خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو وہ اچھائی کی طرف آ رہے ہیں، آپ اسے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ولید بن مغیرہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو برائی سے روکنا ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے، ورنہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا یہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے منافقوں کا کام بتایا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ جبکہ مومنین کی شان یہ بیان کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی آپس میں عورتیں دوست، آپس میں مرد دوست، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو آتش بازی برائی ہے، اس سے روکیں۔ نیکی یعنی نماز پڑھنا، اعتکاف کرنا، روزہ رکھنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، علم دین کی محفل سجانا، یہ عبادت ہے، اس چیز کا حکم دیں، اس چیز کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ، سچی توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، اور کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے تو کوئی کسی رات کا نہیں انتظار کریں، جب بھی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ بطور خاص چونکہ اجتماعیت ہے، سب لوگ شریک ہوتے ہیں، تو ان اجتماعات میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر مراکز کے تحت بھی، مدنی مرکز کے تحت بھی، اور اب تو مدنی چینل پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ براہ راست آپ کو انشاءاللہ پوری رات ہی
یہ سلسلے نظر آئیں گے، اور اجتماع شب برات بھی ہے، بیان کا سلسلہ بھی ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہے، سحری کے مناظر بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ معمولات مدنی چینل پر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذہنی طور پر بھی تیاری رکھنے کی توفیق دے کہ ہم اس آنے والی مبارک شب کو عبادت کے اندر گزاریں، اور ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ بطور خاص اس رات میں نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو گناہ سے ویسے ہی بچنا ہے، لیکن بطور خاص اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ جب توبہ کی بات آتی ہے حسان صاحب، تو کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں، اس پہ ندامت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ گناہ اس طور پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بخشے جائیں گے اور مغفرت ہو جائے گی، بلکہ اسی طرح کا ہمارے پاس ایک سوال ہے، وہ آپ وہ آنر کریں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کمیونٹی میں ایک دوست کو یہ کہتے سنا کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جی یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یعنی یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ اللہ پاک معاف کر دے گا، جیسے یہ ارشاد فرمایا علماء نے کہ جو شخص یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لوں گا، تو بہت سارے گناہ وہ ہیں کہ جس کے کرنے کی بنیاد پر، یعنی یہ سوچ کر کرنے کی بنیاد پر اس پہ کفر کا حکم لگایا گیا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اس نے گناہ کو ہلکا سمجھا، اللہ پاک کی نافرمانی کو ہلکا سمجھا۔ تو اب یہاں پر اس کا یہ تصور اگر بنتا ہے تو یہ تو خطرناک ترین بات ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ غفور الرحیم یقیناً ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہرگز مطلب جری بنانا نہیں ہوتا، بے باک بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کی رحمت کا مطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوس ہوئے بغیر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو بیان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی ہم پر انعام کرے، وہ ہمیں کہے کہ میں تمہیں یہ چیزیں عطا کروں گا، تو ہم تو تیری نافرمانی ہی کریں گے۔ یعنی آپ کا کوئی بڑا ہو، وہ آپ پر انعامات کرے، خوب آپ کو نوازے، خوب آپ کو گفٹ دے، آپ آگے سے کہیں کہ گفٹ پہ گفٹ دیتے رہو، تم نے تو گفٹ دینے ہی ہے، تم نے انعامات دینے ہی ہیں، میں تمہاری بات مانوں گا نہیں، تمہاری خلاف ورزی ہی کرتا رہوں گا۔ گناہ کا مطلب خلاف ورزی ہی کرنا ہوتا ہے، نافرمانی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب گویا کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو انعامات دیتا رہے، تو نعمتیں کرتا رہے، تو نے تو انعامات کرنے ہیں، تو رحمت کرنے والا ہی ہے، ہم تیری نافرمانی کریں گے۔ تو یہ کتنی جرت والی بات ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو اللہ پاک کی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عمل ناقص جو ہے وہ کرتا رہے، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے یقیناً وہ عمل ایسا نہیں کہ جو اللہ پاک کی رحمتوں کے لائق ہو، یعنی ایسا ہو کہ اللہ پاک کی رحمت کا حق ادا ہو سکے، یعنی عبادت کا حق ادا ہو سکے، ممکن نہیں۔ اب بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل کر کے اللہ پاک کی رحمت پر اب امید رکھتا ہے کہ یا اللہ عز و جل میرے اس عمل کو جو تیری شان کے لائق نہیں ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ کر سکا، تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے۔ یہ اصل مقصد ہے، یعنی نیک اعمال بھی کرتا رہے اور ساتھ یہ امید رکھے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا۔ اس کو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا ہے کہ کوئی شخص زمین پر ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے یعنی اس کے پہلے وہ بیج بوتا ہے اس کے اندر کھود کر، پھر اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ رحمت کی امید رکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس پر بارش برسائے گا۔ اس نے ایک زرخی زمین لی، بیج ڈالا، ہل چلایا اور اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اب رحمت کی امید ہے کہ بارش برسے گی یا سورج کی تمازت اس کے اوپر آئے گی تو اس کی کھیتی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی، کھیتی کاٹے گا۔ تو اس کو کوئی بھی بندہ کہے گا کہ ہاں یہ واقعی عقل مند شخص ہے کہ ہر طرح کی تیاری کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پہ امید رکھی ہوئی ہے اس نے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص ہو، وہ ایک بنجر زمین ڈھونڈے، اسی کے اوپر بیج ڈال دے اور پھر وہ کہے کہ اب اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوگی اور میرے جو ہے وہ بیج خود بخود اگیں گے، کچھ درخت بنیں گے، کچھ کھیتی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں مزے لوں گا اس سے، تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے، اسے بے وقوف کہیں گے۔ حالانکہ اللہ پاک کی رحمت ہے، بالکل بارش برسے اور خود بخود سارے کے سارے بیج درخت بن جائیں،
کھیتی بن جائے، اس کی سب کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے یہ۔ بھائی تم پہلے اچھی زمین ڈھونڈو، اس کے اندر اپنے بیج بو، پھر اس کے بعد ہل چلاؤ، اب اللہ پاک کی رحمت کے اوپر نظر رکھو کہ وہ بارش برسائے گا، تمہاری کھیتی کی حفاظت کرے گا اور تمہیں اس کا پھل ملے گا۔ تو جب دنیا کے اندر ہمارے اندر اتنی عقل ہے تو پھر دین کے معاملے میں ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ تو پہلے سب سے پہلے بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرے، پھر نیکیاں وہ کرتا رہے۔ اب اللہ پاک کی رحمت کے اوپر امید رکھے کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے میری ان نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ جو بتقاضۂ بشریت مجھ سے گناہ ہو گئے، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ جی اصل اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کرو، اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ تھوڑی اللہ پاک کی رحمت کا مطلب ہے کہ جی آپ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو رحمتیں کرتا رہے، تو نعمتیں کرتا رہے، میں نعوذ باللہ تیری بات مانوں گا ہی نہیں۔ گناہ کرتا تو رہوں۔ جرت ہے، بے باکی ہے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں انتہا درجے کا خطرناک ہو سکتا ہے کہ رحمت قیامت کے دن اس پر ہوگی، بخشش و مغفرت اس پر ہوگی کہ جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا، اور گناہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کفر کے قاصد ہیں۔ تو نعوذ باللہ کہیں یہ گناہ آپ کو کفر تک نہ پہنچا دیں، ایمان کہیں آپ کا ضائع نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی بخشش کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ علمان الحفیظ۔ اس کو یہ بھی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہاسپٹل کا مالک ہے، اب وہ کوئی کسی کا دوست ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ہاسپٹل میں آ جائیے گا، خود ڈاکٹر ہے، میں علاج بھی کروں گا، یہ سب، یعنی اس نے اس کو ایک طرح کے اختیار دیا اور اس کو ایک آفر دے دی۔ اب کیا کوئی بھی عقل مند شخص ایسا کرے گا کہ بھئی میرا ڈاکٹر تو دوست ہے، ہاسپٹل میں مجھے فری علاج ہونا ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ کرے، کہیں چھلانگ لگا دے، کہیں گاڑی اپنی مارے کہ میں کچھ بھی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، میرا تو دوست ہے نا ڈاکٹر، کروا لوں گا، بھلے اس ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے اس کو۔ تو کوئی بھی عقل مند شخص یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کو بلا تشبیہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ کی رحمتیں اپنی جگہ ہیں، رب تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے۔ گناہ گاری بندہ جب سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مایوسی وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بے باکی رحمت پر ایسی امید اور رحمت پر یوں بات کر کے بے باکی کی طرف جانا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور رحمت سے مایوس ہو جانا اور توبہ ہی نہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو بڑی میانہ انداز سے ہمیں میانہ روی والا انداز جو اختیار کیا گیا ہے کہ امید بھی ہے اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہے، یہ دونوں کیفیات جب آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ خوبصورت اوصاف ہیں، اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو۔ بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ ناصر اتاری نوری آباد سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، شب برات میں قبرستان جانا چاہیے، یا ہم نے سنا ہے، اچھا جو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ تو قبرستان نہیں جا سکتے، تو وہ کیا کریں؟ کیا اس دن شب برات کو قبرستان میں جانا لازمی ہے؟ اگر نہیں جا سکتے ان کو بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ بہت اہم سوال، بہت کئی لوگوں کی آپ نے ایک طرح کی ان کی طرف سے ہی آپ نے رہنمائی کا یہ سامان کیا۔ کئی لوگ اپنے شہروں سے باہر رہتے ہیں، ان کے مرحومین اپنے شہروں میں یا اپنے ملک میں ہیں، تو کیا کریں وہ؟ دیکھیں سنت مبارکہ ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے، اور مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنت ہی لکھا ہے، شب برات میں قبرستان جانا، لیکن ظاہر ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ جو جائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہ جا سکا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو آپ نہیں جا سکتے اور اس پر عمل کرنے سے آپ کو واقعی حسرت ہو رہی ہے، تو یہ بڑی بات ہے کہ اس پر حسرت بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ جو مقصد اصلی ہے اس کو پورا کر لیں، کہ ایک تو اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ویسے بھی ایصال ثواب کرتے رہا کریں، اور اس دن خصوصی طور پر ایصال ثواب ان کچھ پڑھیں، فاتحہ وغیرہ کریں، اور چاہیں تو کچھ نیاز وغیرہ بھی ان کے لیے کریں۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے جو مرحومین ہیں انشاءاللہ اس کو ان کا اس کے ذریعے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ عرفہ کی فاتحہ بھی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کئی سلسلوں میں اس پہ بات چیت بھی ہم نے کی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ مرحومین آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بطور خاص جو پچھلی شعبان سے لے کر اس دوران جن کا انتقال ہوا وہ اگلوں سے ملاقات کریں گے، اور کچھ اس کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی 14 شعبان کو۔ دیکھیں
اس کو عید کہا جاتا ہے. عید تو مردہ عید کے طور مردہ عید کے طور پہ کہتے ہیں، تو یہ تو نہیں، اس کا کوئی نہیں تصور. البتہ یہ ہے کہ اس رات روحیں جو ہیں وہ گھر پر آتی ہیں. جو فقہی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ آ کے مطالبہ کرتی ہیں ایصال ثواب وغیرہ کا. اور باقی رہا روحوں کا ملنا، تو یہ تو موت کے فوری بعد ہوتا ہے. جو مومن ہوتے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی روحیں آپس میں ملتی ہیں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کسی کا برا خاتمہ ہوا، اچھا خاتمہ نہیں ہوا، تو پھر اگر وہ عتاب کے اندر ہے، وہ عذاب کے اندر ہے، تو جیسے مثال کے طور پر کسی ایک کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے والے مردوں سے ملتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اس سے جو پرانے والے مردے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، تو وہ استغفار پڑھتا ہے کہ کیا وہ تم سے آ کے نہیں ملا، نعوذ ان سے باللہ پہلے ہاں ان سے پہلے وہ عتاب کے اندر مبتلا ہو گیا، جس کا خاتمہ اچھا نہ ہو سکا. تو روحیں جو ہوتی ہیں نیک روحیں، یہ تو آپس میں فوری طور پر ملتی ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ پورا جہان اور پوری دنیا ہوتی ہے. اور احادیث طیبہ میں مختلف انداز میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ارواحوں کا، اور دوسرا جو ارواح ہوتی ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو ان کو ایصال ثواب جب کیا جاتا ہے تو اس سے بھی یہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک، اور دوسروں کو نہیں کیا جاتا تو وہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بالخصوص اپنے جو عزیز و اقربا ہیں ان کو ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو مسلمان تمام مسلمانوں کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پہنچتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو بالخصوص نام لے کے پہنچائیں گے تو اس کے لیے فرحت اور اس کے لیے جو خوشی کا معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ اہتمام کرنا چاہیے اس حوالے سے. تو احادیث طیبہ میں ان چیزوں کا ثبوت ہے. کفن اچھا دیا جائے تو مردے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ کفن اچھا دیا گیا، اسی لیے اچھے کپڑوں کے اندر کفن دینے کا یہ حکم دیا گیا ہے. صحیح. ہمارے یہاں بعض کا اس میں بھی شاید کمی ہوتی ہے کہ جس طرح کا وہ ایک خاص کوئی لٹھے کا کپڑا مخصوص دکانوں سے ملا اور اسی طرح کا ہی کفن دے دیا، یعنی اس میں اہتمام کرنا چاہیے. بالکل اہتمام، یعنی اس کے لیے لکھا کہ جو عید کے ایام میں یا اپنے کسی شادی میں جا رہا ہے اچھے کپڑے پہن کے جو جاتے ہیں، اس انداز کے کپڑے جو ہے وہ دینے چاہیے. ٹھیک ٹھیک. بہرحال اچھی بات آپ نے فرمائی. یعنی ملاقات کا تصور یعنی یہ شروع سے ہی ہو جائے گی، واضح ہے، یعنی اس کا انتظار نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی جب وقت وصال آیا تو ان کی اہلیہ نے کیا کہا کہ واہ حزنا، بڑے غم کی بات ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ واہ طربا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملوں گا. اللہ اکبر، سبحان. تو یہ تو ملاقاتیں تو بالکل احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوئی خاص نہیں کہ پچھلے سال سے وہ منتظر ہیں اور شب برات پر آ کر روحیں ملیں گی. البتہ فاتحہ کرنا ہے، فاتحہ کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اس کی برکات پائیں. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شعبان کو ماہ درود و سلام کیوں کہتے ہیں اور اس میں لوگ کثرت سے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ جی، ماہ شعبان، ماہ درود. اس کی دو وجہ، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس کی ایک جو تعویل کی گئی، ایک اس کا معنی بیان کیا گیا، وہ یہی کیا گیا کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. خود سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں اس بات میں کا ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا خاص اہتمام یہ کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود ہے جس میں اللہ پاک نے اس بات کا ارشاد فرمایا، پہلے خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے درود پاک پڑھنے کا، تو یہ اس مہینے کے اندر نازل ہوئی، اس بنیاد پر بھی اس کو ماہ درود کہا جاتا ہے. تو خاص اہتمام کرنا چاہیے اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا. اور یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں، لیکن اپنے دن کا یا رات کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر کر کے، کوئی نہ کوئی تعداد مقرر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور جما کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں.
اس کی برکات کو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسی کیسی برکتیں دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے، اور صلہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر ہمیں اس کا ضرور ملے گا۔ جی کچھ سوالات ایس ایم ایس کے ذریعے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے جو نہانا ہے مغرب کے بعد 15 تاریخ میں نہانا ہے یا 14 کو ہی نہا لیں؟ دیکھیں اصل میں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں پچھلی گزشتہ دفعہ، سلسلے میں۔ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے۔ بعض لوگ اس کو مزاح بناتے ہیں، جی وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو فرض و واجب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ مزاح بنانا بھی درست نہیں ہے کہ یہ تجربات سے ثابت ہے، اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا کہ فرض و واجب ہے تو یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ عمومی طور پہ لوگ اس کو فرض و واجب سمجھتے نہیں ہیں، صحیح، عام لوگ اس کو مباح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرے گا تو صحیح ہے، نہیں کرے گا تو نہیں۔ اس میں سیدھا یہ ہے کہ جو طریقہ کار اسلامی زندگی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ رات کا بیان کیا ہے کہ 7 پتے بیری کے لیے جائیں اور اسے گرم پانی میں جوش دے کر جب پانی ٹھنڈا ہو جائے اتنا کہ اس سے آپ نہا سکیں تو اس سے نہا لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سارا سال جادو سے حفاظت رہے گی، اور یہ ہے 15ویں شب کے اندر، اور شب کا مطلب ہوتا ہے مغرب کے بعد سے لے کے فجر صبح صادق سے پہلے تک آپ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ بھی کر سکتا تو کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کا الزام نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر اس کا الزام دیتا ہے، نہ کوئی اسے فرض و واجب سمجھتا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ مالک ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وارث ہے، تو کیا ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں یا کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں، اللہ مالک بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مالک یوم الدین وہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، بلکہ ہر مالک الملک، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، تو وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح وارث کے حوالے سے بھی خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا کہ نحن الوارثون، کہ ہم جو ہے وہ وارث ہیں، یعنی ہر چیز حقیقی طور پر، قطعی طور پر اللہ پاک ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ عمرے پر جانا ہے تو مجھ سے میرے بھائی ناراض ہیں، یعنی کہ جائیداد کی وراثت کا مسئلہ تھا، تو میرا حق بنتا تھا وراثت میں، وہ مجھے دے نہیں رہے تھے، میں نے قانوناً وراثت کروا لیا، تو بہنوں کا حصہ بہنوں کو چلا گیا، تو میں نے اپنا حصہ بھی لے لیا، تو اس وجہ سے میرے بھائی مجھ سے ناراض ہیں، بلکہ ہر ٹائم مجھے نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہتے ہیں وہ۔ تو کیا اس صورت میں مجھے، اب میں نے عمرے پر جانا ہے تو میرا ان کو صلح کرنا یا ان کو راضی کر کے جانا ضروری ہے، جبکہ ابھی تک انہوں نے میرا حق دبایا ہوا ہے؟ اللہ پاک آسانی کرے اور ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ شریعت مطہرہ کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے پہنچائے۔ کیا کہتے ہیں اب ایسی صورت میں عام طور پہ دو اعتبار سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو ہے کہ واقعی کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ پھر عمرے پہ یا حج پہ جانے سے پہلے انہیں کہا جاتا ہے کہ بھی سب سے معافی تلافی کرو، اور یا شادی کے مواقع پر لوگ معافی تلافی کرتے ہیں ایک دوسرے سے تاکہ ہماری شادی کے معاملات میں۔ اور دوسرا یہ کہ بظاہر جو ان کی صورت ہے کہ بھی میں اپنا حصہ ہی مانگ رہا ہوں، اس میں وہ ناراض ہو گئے ہیں یا اس طرح کے مسائل ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک آپ کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ مال واقعی ایسی چیز ہے کہ جو رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ تو اگر واقعی آپ کا جو بیان ہے وہ سچ پر مبنی ہے، بالکل درست ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر بھائی اس طرح آپ سے ناراض ہوئے تو پھر ان کا ناراض ہونا بے جا ہے، غلط ہے۔ جو حق ہے ظاہر ہے کہ حقدار اپنا حق تو طلب کرے گا ہی کرے گا۔ اب وہ کیا آگے سے تعویل پیش کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ یہی آپس میں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود بھائی آپ سے ناراض ہیں، تو بھی آپ آگے بڑھ کر ان کو منانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں، صرف فارمیلٹی نہیں بلکہ دل سے آپ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کریں، تو اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوششوں کے باوجود اگر وہ راضی نہیں ہوتے، وہ ناراض ہی رہتے ہیں، تو پھر آپ بری الذمہ ہیں، کیونکہ اول تو جو آپ نے بیان کیا اس کے مطابق آپ کا قصور نہیں ہے، پھر اس کے بعد بھائی کا اگلا قصور یہ کہ آپ معافی مانگتے ہیں، اس کے باوجود وہ معاف نہیں کرتے، وہ قطع تعلق ہی چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر ان کا مزید اس پر قصور بن جائے گا، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ آپ آگے بڑھ کر جو ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور جو شخص جس سے معافی مانگی جا رہی ہے، ہمیں تو ویسے بھی ان اوقات میں
بطور خاص معافی مانگنی چاہیے، اور معافی انہی سے مانگنی چاہیے جو ہم سے متعلق ہیں۔ بعض کا شب برات پہ بھی لوگ معافی مانگتے ہیں، SMS بھی کرتے ہیں، گروپس میں بھی چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پیجز پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، سب معاف کر دیں، سب معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نے کیا ان سے معافی مانگی؟ کیا آپ ایک فیملی کے کتنے ممبرز ہیں آپس میں، کیا انہوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی؟ جن کے ساتھ آپ آفیسز میں کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، بزنس کا معاملہ ہے، یعنی ہمیں ان سے بطور خاص جن سے ہمارے واسطے پڑتے رہتے ہیں، کیونکہ غلطیوں کے امکانات جہاں زیادہ ہیں، تو ان سے بھی اس چیز کا معافی کا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا، جو آدمی کسی سے معافی مانگنے جاتا ہے اور سامنے والا پھر بھی اسے معاف نہ کرے، یہ اپنے معافی مانگنے کے تقاضے پورے کر رہا ہے، پھر بھی وہ اسے معاف نہیں کرتا ہے، تو اسے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ علمان الحفیظ، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو اپنے معاملات میں بس اڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے 19-20 آگے پیچھے ہونا ہی نہیں ہے، کسی طرح کا ہم نے کسی کا نہ کوئی عذر قبول کرنا ہے، نہ ان کی معذرت کو قبول کرنا ہے، اور ان سے باقاعدہ کوئی انتقامی کارروائی کرنے رہنے پر وہ تلے رہتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے طرز عمل پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ بھائی آپ نے جو کہا کہ ہم کیس کیا ہوا ہے وراثت کے حوالے سے، اور قانونی طور پر آپ جو بھی اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ شرعی طور پر جو اس کا فتویٰ ہے آپ وہ بھی حاصل کیجئے۔ آپ دارالفتہ اہل سنت میں باقاعدہ آپ جائیں، اور دارالفتہ اہل سنت اگر آپ کا تعلق شہر کراچی سے ہے تو بالکل شہر کراچی میں الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں، آپ وہاں پہنچیے۔ اور اگر آپ کا پنجاب کسی علاقے میں ہے تو لاہور میں دارالفتہ اہل سنت ہے، فیصل آباد میں ہے، سرگودا میں ہے، ملتان میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، راولپنڈی میں ہے۔ ان شہروں میں بھی آپ براہ راست جا کر اپنے اس مسئلے پر وہ شرعی طور پر فتویٰ لے سکتے ہیں، اور آپ کو یہی تاکید ہے کہ آپ پہلے فتویٰ لے لیں، تاکہ پوری ایک صورت مفتی صاحب کے سامنے بھی آ جائے، اور پھر آپ کو تحریری طور پر جو لکھا ہوا فتویٰ ملے گا وہ آپ اپنے درمیان، بھائی کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے ہاں وہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر اس کا یہ فیصلہ ہے اور شرعی طور پر یہ فتویٰ ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے لڑائیوں کے امکانات وہ بہت کم ہو جائیں گے، اور اگر اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے علم دین کی باتیں سیکھی ہیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔